الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں حیا کرتا، ان یضرب کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا کہ مثال مچھر کی یا اس سے زیادہ کی، فاما الذین آمنوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم اور یہ مثال بیان کرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ مثال بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین مگر نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو۔ کون فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو، ما امر اللہ بہ ان کا جن کا اللہ نے حکم دیا جن کے ساتھ، ان یوصل کہ وہ صلہ رحمی کریں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو ذکر کیا، اس کے بعد عقیدہ رسالت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، اور چیلنج کے طور پر فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کو سچا نہیں مانتے تو پھر اس کی مثال کوئی ایک صورت تو لاؤ۔ جب اس سے عاجز آ گئے اور اس کے بعد اللہ نے پھر آگے متقین کا اور کافروں کا انجام بیان فرمایا، تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ایک اعتراض کو بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جب اس بات سے عاجز آ گئے وہ قرآن کی حقانیت کے مقابلے میں، تو اس وقت انہوں نے جو ہے بے جا اعتراضات شروع کر دیے، کیونکہ دستور یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز سے عاجز آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ چپ بیٹھا رہے، نہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جب قرآن پاک کی مثال لانے سے عاجز آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کر دیے کہ تم یہ کہتے ہو یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہے، جب وہ اتنا عظیم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی تو بڑا ہونا چاہیے، اس کا کلام بھی تو عظیم ہونا چاہیے۔ تو جیسے کہ محاورہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا کلام بھی تو بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کہیں خنزیر کا ذکر ہے، کہیں پر جو ہے مکھی کا ذکر ہے، کہیں پر مچھر کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہو، یہ اعتراض تھا ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا اللہ حیا نہیں کرتا اس چیز کے کہ بیان کرے، مثال کے طور پر وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جہاں پر اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا وہاں پر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہاں ضرورت تھی خنزیر کے ذکر کی کہ حرام کیا ہے اس کا گوشت۔ اور دوسری بات اللہ نے مثال کے طور پر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ وہ مثال اللہ نے پھر مکھی کی بیان کی آگے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے جو ہے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مکھی ان کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی وہ لے جائیں تو وہ اس کو نہیں لے کے واپس لے سکتے، تم نے کیسا خدا بنا لیا۔ پھر آگے اللہ نے جو ہے 20ویں پارے کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان کی کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا جو ہے وہ دوست بنا لیے ہیں، اولیاء بنا لیے، کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے۔
اتخذ مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے جالا بنا لیا، اپنا گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہ مثال بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین نے جو معبودان باطلہ کی وہ عبادت کرتے تھے، جو اپنے زعم کے مطابق جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ کیسے انہوں نے بنا لیا ان کو۔ جیسے کہ مکڑی جو ہے وہ ایک بڑی چھت کیا اس کے لیے کافی نہیں ہوتی رہنے کے لیے کہ وہ اس بڑی چھت کے نیچے بھی اپنا جو ہے وہ ہلکا سا گھر بنا لیتی ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے وہ اس کو اڑا کے لے جائے۔ تو ان معبود اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، اس کے بعد انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے داتا، چھوٹے چھوٹے دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت روائی کے لیے کافی نہیں ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشائی کے لیے کافی نہیں ان کے لیے، یہ کیسے انہوں نے بنا لیے۔ اور پھر دوسری بات کہ جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی اپنا جو ہے وہ باہر سے کوئی مٹیریل نہیں لے کے آتی اپنا گھر بنانے کے لیے، بلکہ وہ اپنے ہی پیٹ سے اپنے ہی لعاب سے وہ بناتی ہے اپنا گھر۔ تو یہ مشرکین جو ہے، یہ جو مشرکین ہیں، یہ بھی کوئی ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کے سامنے یہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جن کے سامنے یہ جا کے جھکتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا داتا بنایا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اپنا حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بنایا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، صرف اپنے ہی دل سے جو کچھ گھڑ لیا ہے، جس کو دیکھ لیا اس کو خدا بنا لیا، جس کو دیکھ لیا اس کو مشکل کشا بنا لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کی بیان کی، اللہ نے چھوڑ کے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے یہ حیا نہیں کرتے، اللہ نے مثالیں اس لیے بیان کی ہیں۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لایا اور قرآن کی حقانیت کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مثالیں بیان کی ہیں یہ حق ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ مثالیں اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، یہ قرآن کے اندر یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے کی مثالیں کیا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ فرمائے یُضِلُّ بِهِ، اللہ اس کا نتیجہ بتا دیں، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو مان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو مان جاتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ اللہ نے نازل کیے ہیں، جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، جو اس بات کو مان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، جو قرآن مجید کو وہی نہیں مانتے اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، یا نعوذ باللہ بعض یہ کہتے تھے یہ شیطان لے کے آتا ہے، تو یہ باتیں یہ کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے پھر بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر گمراہی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جو لوگ طلب ہدایت نہیں چاہتے، بے طلب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے جو گناہ گار ہیں، جو فاسق ہیں، فسق و فجور کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہ کرتے۔ ہدایت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیتے ہیں۔ آگے اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فاسقین کی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔